تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں ان کے اندر نہ کیپیبلٹی ہے نہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ملک کو صحیح راہ میں لے کر جا سکے، اور جتنا ٹائم یہ ملک ان کے ہاتھ میں رہا اتنی ہم زیادہ گمراہی اور کیا کہہ سکتے ہیں پستی میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو جتنی جلدی ان کے ہاتھ سے ہمارے پاس جو لوگ ہیں، جو ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے، وہ سارا آئیڈیالوجی کی بیس پر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہ جس کو ہم پرانے پروفیشنل پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ پروفیشنل پولیٹیشن مینز جن کا کھانا پینا اوڑھنا پہننا پولیٹکس ہے، کہ وہ پولیٹکس سے ہی کماتے ہیں۔ ہم لوگ پولیٹکس سے کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم پولیٹکس میں دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے پچھلے 64 یا 65 سالوں سے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، یا ہم ایک نئی ایسی قیادت کو سامنے لے کر آئیں گے کہ جو اپنے کردار سے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں ایک ایسی حیثیت یا ایسا وہ جگہ بنا لی ہے کہ دنیا میں ان کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے، عمران خان کے پاس بہترین ٹیم ہے۔ یہ اسی طریقے کی ٹیم ہے کہ جو اس ملک کے لیے اپنی ذات تک کو ہٹا کے اس ملک کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ بتائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس ملک میں اسی طرح انقلاب لے کر آئیں گے اور بغیر خون کے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت ایک خون بہا کے بغیر بھی ایک انقلاب لے آئے تھے، ہم اسی طریقے سے کریں گے۔ اور اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں صرف انصاف لے کر لائے تھے۔ عمران خان واحد وہ شخص ہے جس نے پس کیمرہ اور آن دا کیمرہ ایک ہی بات کی ہے، مطلب قول و فعل میں اس کے قول میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی پوری ٹیم بھی اسی طرح ہی ہے، جو آپ کو سامنے کہے گی وہی پس پردہ بھی آپ کو وہی کہے گی۔ اور اسی قسم کے لوگ آج پاکستان کو درکار ہیں، ینگ لوگ، مزمل جیسے ینگ لوگ، کہ جو کہ آگے آئیں اور پاکستان کے لیے چینج لے کر آئیں۔ پارٹی کے ساتھ الائنس میں نہیں ہوں گے، لیکن ہم ہر اس شخص، اس پاکستانی کے ساتھ الائنس میں ہیں جو جس کی ڈیسٹینیشن اور ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر اس شخص کو جو کہ ہمارے نظریے کے ساتھ اس کا نظریہ ملتا ہے، یہاں پہ نظریہ ضروری ہے، ہم نظریے کے لیے اپنی کوشش میں تھوڑا سا کمپرومائز لا سکتے ہیں، لیکن اپنی کوشش کے لیے اپنے نظریے میں کمپرومائز نہیں لا سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، نہ تو یہ رائٹ کی جماعت ہے نہ یہ لیفٹ کی جماعت ہے، یہ صراط مستقیم کی جماعت ہے جو کہ سینٹر میں ہوتا ہے۔ ہاں، جو چیز اچھی لگی ہمیں رائٹ سے وہ ہم نے رائٹ سے اٹھا لی، جو چیز ہمیں اچھی لگی لیفٹ سے وہ ہم نے لیفٹ سے اٹھا لی، لیکن ہم ہیں سینٹر کی جماعت۔ ہم بیسیکلی صراط مستقیم پہ چلنے والے سیدھے سادے لوگ ہیں جو کہ سیدھا چلنا جانتے ہیں، نہ دائیں جانتے ہیں نہ بائیں جانتے ہیں۔ الائنس ہمارا نیچرل الائنس ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم موسٹ پرابلی کسی کے ساتھ الائنس کریں گے نہیں۔ نمبر 2، موسٹ پرابلی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دیکھیں نا، آپ مجھ سے پوچھیں نا، آپ تو پیسمسٹ سوچ کے لحاظ سے نا، میں تو آپٹمسٹ سوچوں نا، میں تو کہتا ہوں ہم تو 2/3 میجورٹی سے زیادہ لے کر آ جائیں گے، ہمیں کسی کے الائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیٹ از مائی آپٹمزم، دیٹ از مائی بلیف۔ اب ہو سکتا ہے میرا بلیف آپ کے بلیف سے زیادہ اسٹرانگ ہو، اگر میرا بلیف آپ کے بلیف سے زیادہ اسٹرانگ ہے دین آئی ول ون اینڈ یو ول لوز، ویری سمپل۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار میں آئے گی، ہم لوگ 2 کام کریں گے، نہ پاکستان کی سرزمین کو یوز ہونے دیں گے کسی اور کے جنگ کے لیے، اور نہ ہم خود کسی کی جنگ میں استعمال ہونے دیں گے اپنے آپ کو۔ پاکستان میں کوئی تحریک طالبان پاکستان نہیں تھا، یہ لوگ تب آئے، یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا، ٹھیک ہے، جو ان میں کافی لوگ کرمنل ایلیمنٹس تھے۔ ان کو تقویت کہاں سے ملی؟ تقویت تب ملی جب آپ لوگوں نے عافیہ صدیقی کو تو یہاں جیل کروا دی، ٹھیک ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس کو پیسے لے کے چھوڑ دیا۔ جب تک آپ کی حکومتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں گی، یہ اس طرح کے لوگوں کو تقویت ملتی رہے گی۔ میں یہ کہتا ہوں، اس ساری عوام سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ بات بتاؤ، وہ جاگیردار تو اپنی قسمت نہیں بدلنا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے اس کی جو قسمت ہے وہی رہے،
قسمت تو آپ نے اپنے بدلنی ہے. آپ بتاؤ کیا کر رہے ہو. اب اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کی جو عوام ہے, عام جنرل پبلک, گورنمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا, اس کا سب سے بڑا کنسرن ہے نیشنل سیکورٹی, اور اس کو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ دہشت گردی سے. تو آپ امریکی عوام کے دہشت گردی کے حوالے سے جو کنسرن ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے, دہشت گردی, واٹ از دہشت گردی, ٹھیک ہے, ایک دہشت گرد وہ بھی ہو سکتا ہے جو جس کا حق آپ نے ایز اے پاور چھینا ہوا ہے اور وہ آپ سے اپنا حق لینا چاہ رہا ہے, آپ اس کو بھی دہشت گرد بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عافیہ صدیقی کے اوپر ایک بھی, وہ بیچاری اتنی بندوق بھی نہیں اٹھا سکتی تھی, اس کو صرف اس وجہ سے دیا کہ اس پہ شک تھا کہ یہ شاید اس بندوق سے ان کو مار دے. وہ جس بندے نے 2 بندوں کو مار دیا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دہشت گرد نکلیں گے. وہ کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ وہ انجسٹس ہو رہی ہے. ان کا کنسرن اگر دہشت گردی ہے تو ان کو سب سے پہلے اپنے ملک کے جو لیڈران ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز جو ہے نا وہ اس طرح بدلے کہ وہ کسی کا حق نہ ہٹائیں. دہشت گردی تب ہوتی ہے جب آپ ایک فیصلہ تو کسی کے حق میں دے دیتے ہو, اسی طرح کا دوسرا فیصلہ آپ اس کے خلاف دے دیتے ہو. آپ اپنے انصاف پہ قائم رہو اور جینوئنلی انصاف کرو. دہشت گردی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی, صرف امن